بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نمبر 53 کتاب الصلح، صلح کی کتاب، باب نمبر 1 ما جاء في الإصلاح بين الناس، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا بیان، وقول الله تعالى اور اللہ کا فرمان لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما۔ لوگوں سے الگ ہو کر ان کے اکثر صلاح مشورے میں کوئی خیر نہیں سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے یا نیک کام یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو بھی یہ کام اللہ کی رضا کی طلب کے لیے کرے گا تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 114۔ وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه، اور حاکم کا مختلف جگہوں میں جانا تاکہ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ لوگوں کے درمیان صلح کروائے۔ فوائد نمبر 1، صلح کی 3 قسمیں ہیں، مثلا مسلمان کی کافر کے ساتھ صلح، میاں بیوی کے درمیان صلح، باغی اور عادل جماعت کے درمیان صلح، آپس میں دو ناراض ہونے والوں کے درمیان صلح، زخموں کے معاملہ میں صلح جیسے مال لے کر قصاص معاف کر دیا جائے، آپس میں لڑائی ہو جانے پر جھگڑا ختم کرانے کے لیے صلح، یا کسی شخص یا گروہ کا کسی چیز کی ملکیت میں جھگڑا ہو یا مشترکہ اشیاء مثلا سڑکوں کے بارے میں جھگڑا ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان میں سے اکثر چیزوں کے بارے میں ابواب قائم کیے ہیں۔ فتح الباری۔ نمبر 2، لا خیر فی کثیر من نجواہم، نجوا کچھ لوگوں سے علیحدہ ہو کر صلاح مشورہ کو کہتے ہیں، یہ مصدر ہے اور مبالغہ کے طور پر عدل اور رزن کی طرح جمع پر بھی بولا جاتا ہے، اور الا کے بعد نجوا محذوف ہے، یعنی الا نجوا من امر بصدقہ، یعنی ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس شخص کی سرگوشی کے جو صدقے کا حکم دے۔ بصدقہ، صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جائے، یہ اصل میں نفل پر بولا جاتا ہے لیکن بعض اوقات فرض پر بھی بول دیتے ہیں، جیسے انما الصدقات للفقراء، سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل دل کے صدق سے ادا ہو رہا ہے۔ راغب، معروف، یہ لفظ نیکی کے تمام کاموں کو شامل ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو کھلے چہرے سے ملنا بھی معروف میں سے ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 1970۔ عن جابر وصححہ الالبانی، اصلاح بین الناس کے الفاظ مسلمانوں کے درمیان ہر قسم کے اختلافات ختم کرانے کو شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، سو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو۔ سورہ انفال آیت نمبر 1۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کی کوشش کرتا ہے، اور یعنی اس مقصد کے لیے کوئی اچھی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2692، حدیث نمبر 2690۔ حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم، فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أبي بكر فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال نعم إن شئت، فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثروا، وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة، فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه، فأشار إليه بيده فأمره يصلي كما هو، فرفع أبو بكر يده فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه حتى دخل في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله،
فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك حين أشرت إليك لم تصلي بالناس؟ فقال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی عمر بن عوف کے کچھ لوگوں کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے گئے. نماز کا وقت ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہاں سے واپس نہ آئے. خیر، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے نماز کے لیے اذان کہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہ پہنچے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے ہیں اور یہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں اگر تم چاہو. تو انہوں نے اقامت کہی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہو گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور آپ صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں جا کر کھڑے ہو گئے. لوگ تالیاں بجانے لگے اور انہوں نے بہت تالیاں بجائی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ادھر ادھر کم ہی دیکھا کرتے تھے. خیر، انہوں نے نگاہ ڈالی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے انہیں حکم دیا کہ وہ جیسے نماز پڑھا رہے ہیں پڑھاتے رہیں، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹے اور صف میں داخل ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. جب فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف منہ کیا اور فرمایا: لوگو، جب تمہیں نماز میں کوئی بات پیش آ جائے تو تم تالیاں بجانے لگتے ہو. تالیاں بجانا تو عورتوں کا کام ہے. جسے نماز میں کوئی بات پیش آئے وہ سبحان اللہ کہے، کیونکہ جو بھی اسے سنے گا وہ توجہ کرے گا. یعنی پھر فرمایا: ابو بکر، جب میں نے تمہیں لوگوں کو نماز پڑھاتے رہنے کا حکم دیا تو تم نے لوگوں کو نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ انہوں نے کہا: ابو قحافہ کے بیٹے کے لائق نہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھاتا رہے. فائدہ، حدیث نمبر 684 میں اس حدیث کے اکثر فوائد بیان ہو چکے ہیں. یہاں مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنو عمر بن عوف کے تنازع کا علم ہوا تو آپ بنفس نفیس ان کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنے ساتھ اپنے کچھ صحابہ کو لے گئے تاکہ وہ صلح کروانے میں مددگار بنے. خصوصاً یہ بات قابل اتباع ہے کہ آپ نے ان کے جھگڑے کا سن کر دیر نہیں کی، جلدی ہی چلے گئے. پھر کسی اور پر بات نہیں چھوڑی بلکہ خود سے نفیس گئے تاکہ دیر ہونے سے ان کا جھگڑا بڑھ نہ جائے. فصلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و تسلیما کثیرا. حدیث نمبر 2691. حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي أن أنس رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتماه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال. فبلغنا أنها أنزلت: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی گئی کہ آپ عبداللہ بن ابی کے پاس جائیں تو اچھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہو کر اس کی طرف روانہ ہوئے اور کچھ مسلمان بھی آپ کے ساتھ چل پڑے. یعنی راستے کی زمین شور تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے تو اس نے کہا: مجھ سے دور ہو جاؤ، اللہ کی قسم تمہارے گدھے کی بدبو مجھے تکلیف دے رہی ہے. اسی کے قبیلے سے انصار کے ایک آدمی نے کہا: اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی بو تم سے زیادہ خوشبودار ہے. عبداللہ کی قوم کا ایک آدمی اس کی حمایت میں غصے میں آ گیا. دونوں کی حمایت میں اس کے ساتھی گالی گلوچ کرنے لگے اور چھڑیوں، ہاتھوں اور جوتوں کے ساتھ ایک دوسرے کو مارنے لگے. انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: ہمیں یہ بات پہنچی کہ اسی بارے میں سورہ حجرات کی یہ آیت اتری: اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو. سورہ حجرات آیت نمبر 9. فائدہ، علامہ وحید الزما لکھتے ہیں عبداللہ بن ابی خزرج قبیلے کا سردار تھا. مدینہ والے اسے بادشاہ بنانے کو تیار تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یہ معاملہ ملتوی رہا. تفصیل کے لیے سنیے
صحیح بخاری حدیث نمبر 6254۔ لوگوں نے آپ کو رائے دی کہ آپ اس کے پاس تشریف لے جائیں تو اس کی دل جوئی ہوگی اور بہت سے لوگ اسلام قبول کریں گے۔ پیغمبر مغرور نہیں ہوتے، آپ بلا تکلف تشریف لے گئے، مگر اس مردود نے جو اپنے آپ کو بہت نفیس مزاج سمجھتا تھا آپ کے گدھے کو بدبودار سمجھا۔ آپ کی سواری کا گدھا اس مردود سے کہیں زیادہ معطر اور خوشبودار تھا۔ یہ خوشبو ایمان والوں کو معلوم ہوتی ہے، کافر مردود خود گندے ہیں، ان کو خوشبو کی کیا قدر۔ عبداللہ بن ابی کی مثال وہی ہے جیسے ایک موچی عطار کی دکان پر گزرا اور خوشبو سے بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے بہت کچھ دوائیں کی، اس کو ہوش ہی نہ آیا۔ آخر ایک موچی آن پہنچا، اس نے سڑے چمڑے کی خوشبو سنگائی تو ہوش آ گیا۔ تحسیر الباری۔ لطیفہ، بعض بزعم خود عاشقان رسول ایسی احادیث جن میں حمار کا ذکر آتا ہے اس کا ترجمہ گدا کرنے سے گریز کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ دراز گوش کرتے ہیں، فارسی میں جس کا معنی لمبے کانوں والا ہے۔ یاد رہے کہ فارسی میں گدھے کو کوخر کہا جاتا ہے، کبھی دراز گوش بھی کہہ لیتے ہیں۔ ان حضرات کے طرز عمل سے ظاہر ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو گدھا کہنے سے گریز کرتے ہوئے فارسی لفظ دراز گوش استعمال کرتے ہیں جو اردو اور پنجابی میں استعمال ہی نہیں ہوتا۔ شاید ان کے خیال میں گدھے کو دراز گوش کہہ دیا جائے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننے کے لائق ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے گدھے کو بطور سواری اور زینت پیش کر کے انسانوں پر اپنا احسان جتلایا ہے۔ فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے۔ سورہ نحل آیت نمبر 8۔ تو جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سواری اور زینت کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ دراز گوش کے لفظ کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قابل کیوں نہیں ہو سکتا؟ عشق کے یہی کرشمے ہے۔ البتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس میں یہ بدحواسیاں نہیں ہوتی۔